اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اسے کہیں چین نہیں پڑ رہا تھا۔ زندگی ایک دم بجھنے لگی تھی، ہر چیز بے رنگ ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ اسے پوری طرح محسوس بھی نہیں کر پایا تھا، وہ اتنی جلدی اس سے بچھڑ گئی تھی، کیوں؟ اس کی آنکھیں ہی نہیں، دل بھی رو رہا تھا۔ وہ رات اس نے بہت اذیت میں کاٹی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، لیکن یہ درد اس درد سے کہیں کم تھا جو اس وقت اس کا دل برداشت کر رہا تھا۔ رات لمحہ لمحہ سر کتی گئی اور پھر صبح ہو گئی۔ وہ پچھلی 6 گھنٹوں سے اسی انداز میں اسی جگہ بیٹھا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہ بج بج کر بند ہو گیا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی بار اس کا فون بجا تھا، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا یا سن کر انسنی کر دیا تھا۔ وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ شہباز علی سکندر نے اسے فون کیا، لیکن وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ رومانہ کو فکر ہونے لگی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنی فون کالز کرنے کے بعد بھی یاور نے ان کی کال نہ اٹھائی ہو۔ ان کا دل گھبرانے لگا تھا۔ انہوں نے شہباز علی سکندر سے کہا کہ انہیں یاور کے گھر جانا چاہیے۔ کچھ دیر شہباز اور رومانہ یاور کے گھر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی گارڈز نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ رومانہ سیدھی اندر آئی اور یاور کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر انہیں بری طرح ہلا گیا۔ وہ ماں تھی۔ یاور کو اس طرح دیکھ کر ان کی ممتا تڑپنے لگی تھی۔ انہوں نے یاور کو اس طرح اور سوجی آنکھیں لیے بیٹھے ہوئے دیکھا تو پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ یہ صرف اس کا جنون نہیں تھا، وہ خود قبول کر بیٹھا ہے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی، اسے گلے لگایا۔ اس کے جسم میں تب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، اس کا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا، یہ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ ان کا دل کٹ رہا تھا اسے ایسے دیکھ کر۔ وہ بہت بت بنا بیٹھا رہا۔ شہباز علی سکندر بھی سامنے آ گئی۔ اپنے بیٹے کی اس حالت دیکھ کر خود بھی کچھ لمحوں کے لیے شاک ہو گئے۔ انہیں پہلی بار اپنے مغرور ضدی بیٹے کو اس طرح ایک عام لڑکی کے ہاتھیں اس حال میں دیکھا۔ پہلی نظر تو وہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رو رو کر اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، لیکن چہرہ مرجھایا۔ انہوں نے ان آنکھوں میں سرخ ڈورے اور سیاہ حلقے اس کے رات جگوں کی شکایت کر رہے تھے۔ اس کا فون اس کے پاس ہی پڑا تھا، لیکن اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اسے۔ بس کرو یہ ڈرامہ، چلی گئی ہے اب وہ، سوگ منانا بند کر دو۔ کتنے دنوں سے آفس نہیں جا رہے تم، بزنس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ بزنس بزنس بزنس، ہر چیز پیسے کے ترازو میں نہیں تولی جاتی ڈیڈ، وہ ایک دم چلایا تھا۔ شہباز علی سکندر حیرت ہوئے۔ اس ساری اثنا میں پہلی بار وہ بولا تھا۔ شہباز علی سکندر کو اس کا یوں سوگ منانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی اس جنونی کیفیت سے چڑ رہے تھے۔ وہ لڑکی چلی گئی تھی، انہیں سکون ہوا تھا کہ کم از کم وہ اپنی بہن اور بھانجی کی خوشی کا خیال کر سکیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کا بیٹا بھی خوشیوں کا حقدار ہے۔ چلی گئی ہے وہ لڑکی، اب کس بات کا رونا ہے؟ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو یوں چھوڑ کر نہ جاتی تمہیں۔ اس کے باپ کو مارا ہے میں نے اس کا مجرم ہوں، بالکل ٹھیک کیا اس نے، میں یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ڈیڈ۔ زندگی ہے وہ میری، محبت ہے وہ میری۔ اس کی خشک آنکھوں سے پھر آنسو نکلنے لگے تھے۔ شہباز علی سکندر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا، وہ بھی ایک عام لڑکی کے لیے۔ وہ اپنی چوٹوں پر بھی نہیں رویا تھا، دل پہ چوٹ لگی تھی یا روح پہ۔ وہ 30 سال کا مرد ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر رومانہ کا دل بہت تکلیف میں ہوا، لیکن وہ اپنے شوہر کے سامنے خاموش تھی۔ شہباز علی سکندر مزید کچھ بولے بغیر چلے گئے۔ رومانہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا، خود بھی رونے لگی۔ اپنے بیٹے کی تکلیف ان سے نہیں دیکھی گئی۔ انہیں پہلی بار اپنی اولاد کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ آج تک انہوں نے کبھی یاور کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے بھی اتنا خود پسند ہو گیا تھا۔ جو چیز اسے چاہیے ہوتی تھی وہ اس کے سامنے فوراً پیش کر دی جاتی تھی۔ اس نے کبھی کسی چیز کا انتظار نہیں کیا تھا۔ اب اسے ایک انسان کی ضرورت تھی، وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ بچوں کو بہلانا آسان ہوتا ہے، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو کیسے بہلاتی؟ وہ بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ مصرگان کے علاوہ کسی سے بہلنے والا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے بیٹے کے دکھوں کو کم کرنے کی دعا کی تھی۔ اس نے پھر ایک خواب دیکھا تھا، وہی پھولوں کا باغ تھا اور اسی درمیان اپنے سامنے بہت سارے پھولوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ وہی پھولوں کا تاج اس کے سر پہ پہنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، مگر پھر اچانک سے رونے لگی۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں یاور کے سامنے کی، وہ زخمی تھی جسے کسی ہاردار جھاڑی سے رگڑی گئی ہوں۔ یاور بے اختیار اس کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ میں تھام کر باری باری چومتا چلا گیا۔
اور وہ ہنسنے لگی۔ بھیگی آنکھوں سے ہنسنے کا یہ منظر اس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اچانک مصر خان کی آنکھوں سے بہنے لگے آنسو اور یاور کے دامن پہ گرنے لگے۔ پہلے صرف ہاتھ زخمی تھے، اب دل بھی زخمی ہے، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی تو یاور نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھنے چاہیں، لیکن اسے چھونے سے پہلے یکدم سے یاور کی آنکھ کھل گئی۔ مصر خان، اس کے لبوں سے اس لڑکے کا نام سن کر رومانہ ایک دم اس کے پاس آئی۔ وہ اس کے پاس رک گئی تھی، اسے تیز بخار تھا، انہوں نے ڈاکٹر بلوا کر زبردستی اس کو دلوائی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، دواؤں کے زیر اثر وہ کچھ دیر سویا تھا، لیکن پھر وہ اٹھ گیا تھا۔ ایسا تو زندگی میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا رومانہ نے۔ کیا وہ اس لڑکی سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا؟ انہیں اگر معلوم ہوتا کہ اس کے جانے سے اس کی یہ حالت ہوگی تو وہ اسے جانے نہ دیتی، نہ ہی وہ باتیں اسے کہتی جس کے بعد وہ ان کے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ یاور سے ناراض تھی، اس پہ غصہ تھی۔ اگر رومانہ اسے وہ باتیں نہ کہتی تو یاور اسے کچھ عرصے تک منا لیتا، لیکن اس طرح اپنے باپ کا نام اور ان پر لگا الزام سن کر وہ دل برداشت ہوئی تھی۔ وہ صرف اپنے غصے کی وجہ سے نہیں گئی تھی، وہ یاور کی بے وفائی بھی سن کر گئی تھی۔ اسے دور کرنے میں ان سب کا ہاتھ تھا۔ جب وہ سوچتی ان کا ضمیر انہیں بار بار ملامت کرتا۔ ساری زندگی وہ شہباز علی سکندر کے ساتھ ایک پرفیکٹ وائف لگنے کی خاطر ان کی فرمانبرداری کرتی رہی، لیکن یہ بات بہت بعد میں انہیں سمجھ آئی تھی کہ بعض اوقات عورت ضرورت کی ہی نہیں توجہ بھی محتاج ہوتی ہے۔ وہ شہباز علی سکندر کے ہر فیصلے کو من و عن سے مانتی رہی، انہیں کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اپنی کوئی بات منوانی۔ انہیں لگا کہ بیوی اپنے شوہر کی وفادار ہو تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ انہیں لگا تھا کہ اسی کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ پیسے کی کمی کبھی رہی نہیں، اس لیے ان کے دل میں کبھی کسی چیز کی حسرت نہیں رہی۔ ہر ضرورت، ہر خواہش کی چیز تو انہیں ملتی تھی۔ شہباز علی سکندر کی محبت میں کمی رہی بھی تو انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ ان کی ایلینڈ سوسائٹی میں مردوں کو صرف پیسے سے محبت ہوتی تھی اور عورتوں کو اپنے شوہر کے پیسے سے۔ یاور کی بار بھی انہوں نے شہباز علی سکندر کے خواہش کے مطابق میرال سے منگنی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یاور نے ایک دو بار سرسری سے کہا تھا کہ وہ میرال کو صرف دوست اور کزن سمجھتا ہے، لیکن ان کے دو تین مرتبہ اصرار کرنے پر وہ مان گیا تھا۔ رومان نے کبھی اس کی خوشی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، یوں بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہی تو تھا، خود پسند اور من مانی کرنے والا۔ وہ کبھی اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا تھا۔ وہ میرال اس سے محبت کرتی تھی اور انہیں لگا وہ میرال کے ساتھ خوش رہے گا۔ انہیں لگا تھا میرال سے زیادہ ان کے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی موزوں نہیں ہو سکتی۔ میرال انتہائی خوبصورت تھی، ان کے ہم پلہ تھی، اچھی اور پڑھی لکھی تھی، ان کی نند کی بیٹی تھی۔ جب بھی وہ دونوں کسی بزنس پارٹی میں ایک ساتھ جاتے تو لوگ انہیں دیکھ کر جلتے رشک کرتے تھے۔ وہ یاور کے ساتھ ہوتی تھی تو بہت خوش نظر آتی تھی، لیکن یاور بھی اتنا خوش تھا اس بات کی طرف تو کبھی انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ ان کے سرکل میں شادیاں ایسی ہی ہوتی تھیں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دکھنے میں اچھے لگتے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوں، چاہے دل سے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ ان کے لیے پیسہ سب سے پہلے آتا تھا، محبت اور پسندیدگی ثانوی چیز تھی۔ یاور بھی پہلے ایسا ہی تھا اور ایسا ہی رہتا اگر اسے مصر خان سے محبت نہ ہو جاتی۔ مصر خان کی محبت نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ اس نے اپنی محبت کی خاطر اس رواج کی بھی پرواہ نہیں کی تھی جس کے بعد یہ عجیب سا طوفان ان سب کی زندگیوں میں بے سکونی گھول گیا تھا۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے چھت کو گھورتا رہا، گرم گرم پانی پھر سے اس کی آنکھوں سے نکلنے لگا تھا۔ اس نے انجانے میں اپنا ہی دل زخمی کر دیا۔ کچھ نہیں کیا تھا اس نے مصر خان کے ساتھ؟ کیا وہ اسے کبھی معاف کر سکے گی؟ ایسے کئی سوال تھے جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن ان کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ایک پل کو اس سے اپنا آپ اتنا ہارا ہوا محسوس ہوا کہ جی چاہے اپنی جان لے لے۔ بے بسی کے ایک مقام پر پہنچ کر اسے غصہ آنے لگا کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہوتی، اسے تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ شہباز علی سکندر کی بات اس کے دماغ میں بار بار ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی تھی اور اس کا پارا چڑھنے لگا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکلا۔ رومانہ اسے آوازیں دیتی رہی لیکن وہ نہیں رکا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں سڑکوں پہ دوڑانے لگا۔ اسے بار بار یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ اگر وہ اس سے محبت کرتی تو چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ مصر خان اس سے ناراض ہے، لیکن ناراضگی کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ اس سے لڑتی، شکوہ کرتی لیکن اس طرح نہ جاتی۔ غصے میں ڈرائیو کرتے احساس نہیں ہوا کہ کب گاڑی اس کے ہاتھ سے بے قابو ہوئی اور سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس نے بریک لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ مصر خان کے بغیر اب جینا بھی نہیں تھا اسے۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے نکلی اور بند ہوتی آنکھوں سے اس نے آخری بار مصر خان کا نام لیا تھا۔ کتنی راتیں بیت گئیں، کتنے دن بیت گئے، بس نہیں بیتا تو یادوں کا وہ پل، گزرا ہوا وہ کل نہیں بیتا تو آنکھوں کی نمی اور تیری کمی۔
وہ روزانہ کام پہ جاتی تھی۔ وہ ایک اسپائس سیلز کمپنی تھی جو ہول سیل کے ریٹ میں چیزیں سپلائی کرتی تھی، اور اس کا کام وہاں موجود باقی ورکرز کے ساتھ مل کر پیکنگ کروانے کا تھا۔ صرف اس ایک کام سے گزارا کرنا مشکل تھا۔ اس نے دوسری جگہ بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک مارٹ میں اس سے مناسب سیلری پہ جاب مل گئی۔ وہ دن میں 2 شفٹ کرنے لگی تھی۔ جب 1 مہینے کی تنخواہ ہاتھ آئی تو مسٹر خان کو کچھ اطمینان ہوا تھا۔ کچھ دنوں کی مسلسل کوشش سے اسے علاقے میں خالی کمرہ مل گیا۔ کرایہ بھی مناسب تھا اور اکیلی عورت ہی رہتی تھی، وہ بھی 2 لڑکیاں تھیں۔ جگہ اور علاقہ دونوں ان کے لیے مناسب تھے۔ مسٹر خان نے ایمان کے ساتھ وہیں رہنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو وہ اس وقت پہ کرایہ دے دیتی رہی اور گزر بسر ٹھیک سے ہوتا رہا، لیکن 1 سال بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی۔ ایمان کا کالج چھوٹ چکا تھا اور اس کے آگے پڑھنے کے اخراجات وہ فی الحال پورے نہیں کر سکتی تھے۔ کچھ پیسوں سے ان کا راشن آ جاتا تھا اور کچھ پیسے کرایہ میں نکل جاتے تھے۔ اس نے اپنے کچھ زیورات بیچ دیے تھے جو اس کی امی کے تھے، اور انہوں نے اس کی شادی کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ گھر چھوڑتے وقت ایمان نے ساری نقدی اور زیورات بھی ساتھ لیے تھے جو مسٹر خان نے اپنے نکاح والے دن ہی بینک سے نکلوا لیے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان سب کی اسے اتنی جلدی ضرورت پڑنے والی تھی، اور ضرورت بھی ایسی کہ دربدر ہونے سے بچنے کے لیے وہ اسے زیور بیچنے پڑے تھے جسے اس نے دلہن بن کر پہننا تھا۔ لیکن وہ اب اس شخص سے ملنے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دل سے اس شخص سے محبت کی تھی، لیکن وہ اپنے بابا کے ساتھ کیا ہوا ظلم نہیں بھلا پا رہی تھی۔ بے شک کوئی کچھ بھی کہتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اسے شادی کرنے کے بعد بھی میراث سے شادی کر رہا تھا۔ کیا واقعی اس کے ساتھ یاور سکندر نے دھوکہ کیا تھا؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص جو اتنی محبت سے اسے نکاح کر چکا تھا اس کے سامنے اپنی منگیتر سے شادی کرتا اور اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتا۔ وہ اپنی محبت کو شرمندہ نہیں ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ کیا اس کی اس شخص کی نظروں میں بس اتنی سی عزت تھی کہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیتا؟ وہ اپنے آپ کو بے مول ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ وشما کی باتیں اس کے ذہن میں گڑبڑا گئیں۔ جو شخص اس کے ساتھ شروع سے ظلم کرتا رہا تھا وہ ایک دم سے اسے اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ اس ایک شخص کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ اب وہ ایمان کو نہیں کھو سکتی تھی۔ اس کے خاطر وہ سب سے چھپ کر انجان شہر میں بسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رومانہ پریشانی کے عالم میں لونچ کے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ کب کا گھر سے نکلا ہوا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ان کا دل کسی انجانے سے احساس کے تحت تیز سے دھڑکنے لگا۔ لینڈ لائن فون گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ اس کے بعد خبر ملی، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا! ان کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ انہیں نہیں معلوم کہ کیسے انہوں نے شہباز علی سکندر کو اطلاع دی۔ وہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی وقت رومانہ کے پاس پہنچے تھے۔ انہیں اس سے لاکھ طلاق صحیح، لیکن وہ شہباز علی سکندر کا اکلوتا بیٹا اور ان کا غرور تھا۔ اس خبر نے حقیقی معنوں میں انہیں اندر تک دہلا کر رکھ دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی وقت ضائع کیے بغیر ہسپتال پہنچے تھے۔ وہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھا۔ ان کی گاڑی بالکل چکنا چور ہو چکی تھی۔ وہ معجزاتی طور پر زندہ بچ گیا تھا، لیکن اس کی چوٹیں کافی گہری تھیں۔ اس کے ماتھے پہ کچھ لائنز لگی ہوئی تھی۔ گہرا زخم ہوا تھا جس پہ مختلف چوٹوں کے نشان تھے۔ ایک ٹانگ بھی اس کی فریکچر ہو گئی تھی، باقی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، لیکن اس کے دماغ کی چوٹ سب سے گہری تھی۔ سرجری ہو چکی تھی اور کچھ دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی حالت کو لے کر کافی پریشان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسے جلدی ہوش نہیں آیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ رومانہ بہت روئی تھی۔ انہیں بار بار یہ خیال آتا رہا کہ کاش وہ اسے روک لیتی، کاش اسے باہر جانے نہیں دیتی۔ شہباز علی سکندر بالکل خاموش تھے۔ بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی تھے۔ اس نے شادی ہی کی تھی اپنی پسند کی لڑکی سے۔ اگر وہ اسے دور کرنے کے بجائے اسے قبول کر لیتے تو اس وقت وہ زندگی اور موت کے درمیان نہ کھڑا ہوتا۔ میرال کو پتہ چلا تو وہیں بے ہوش ہوتے ہوئے رہ گئی۔ اس نے فوراً سے پہلے گاڑی نکالی اور ہسپتال پہنچی۔ یاور بے شک اس سے منگنی توڑ چکا تھا، لیکن وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرال کے دل کو بری طرح تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کبھی رومانہ اور کبھی وشما کے گلے لگ کر روتی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کی سانسیں تو چل رہی تھی، لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ میرال اور رومانہ ہر وقت یاور کے پاس رہتے تھے۔ شہباز علی سکندر اندر سے بہت دل برداشتہ ہو رہے تھے، لیکن بزنس کو بھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کچھ سینئر ممبرز کو ڈیوٹیز دے کر کام سنبھالنے کا کہا تھا۔ جب تک یاور ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس کی جگہ پر کام کر رہے تھے، اور پھر 8ویں دن یاور نے ہلکے سی آنکھیں کھولی تھی۔ رومانہ اس کے آنکھیں کھولنے پر رونا بھول کر ایک دم اس کے قریب آئی تھی اور اس کا ماتھا چومنے لگی۔ میرال نے خوشی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ شہباز علی سکندر کے چہرے سے پریشانی دھل گئی تھی اور اس کی جگہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ وشما اور اسحاق بھی کچھ مطمئن ہوتے ہوئے اور اب مسٹر خان چلی گئی تھی تو میرال کا راستہ جو صاف تھا۔ یاور نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور کمرے میں موجود ہر شخص کو باری باری دیکھا۔ موم، ڈیڈ، وشما، میرال اور اسحاق سبھی اس کے پاس تھے، لیکن وہ نہیں تھی جس کی تلاش اس کے دل کو تھی۔ اس نے آکسیجن ماسک پہنے ہوئے ہونٹ ہلا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ مسٹر خان! وہ بار بار یہی نام لے رہا تھا۔ کتنی دیر اس نے اس کے انتظار میں آنکھیں کھولی رکھی تھی، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ دوبارہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کے مانیٹر پہ ایک دم بیپ ہونے لگی تھی۔ رومانہ ایک دم گھبرا گئی تھی، بیپ ہوئے جا رہی تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹرز کو بلا لیا گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں آہستہ ہو رہی تھی۔
ECG मॉनिटर पे लकीर बिल्कुल सीधी होने को थी। डॉक्टर्स ने सबसे पहले CPR देना शुरू किया था। उसके दिल को बार बार हाथों से पंप किया और कई कोशिशों के बाद उसकी टूटी लकीरों में हल्का सा इर्ताश पैदा हुआ। उन्होंने फौरन से शॉक तैयार किया। पहले झटका लगते ही उसका सीना एकदम ऊपर को उठा था और फिर से नीचे हुआ। लकीरों में बहुत मुख्तसर साथ के लिए इर्ताश पैदा हुआ था, लेकिन फिर से लकीर सीधी होने लगी। दूसरा झटका लगा, फिर से लकीरें ऊपर नीचे हुई। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसकी जान बचाने की। रोमाना कमरे से बाहर खड़ी थी और शीशे की खिड़की से ये मंजर देख रही थी। उसकी लकीरें ऊपर नीचे होते देखकर उन्हें अच्छी उम्मीद हुई थी, लेकिन फिर से सीधी होती देख रोमाना मजीद रोने लगी। शहबाज अली सिकंदर ने अपने कंधे से लगा लिया था। वो पहला मौका था जब किसी दुख या परेशानी में उन्होंने रोमाना को अपने कंधा फ्राहम किया था। उनकी शर्ट अपनी मुट्ठी में दबोचे अपने बेटे की ज़िंदगी की दुआ करते हुए रो रही थी। मिराल की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है जो एक बार दिल में आ जाए फिर निकाला नहीं जाता। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करके उसकी धड़कनों को स्टेबल किया था। उसकी लकीरें बिल्कुल ठीक नहीं थी, मगर बहुत बेहतर थी। उसकी हार्ट भी चेक की जा रही थी। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मशीनों के रेमो करम पर था। शहबाज साहब, मैं आप दोनों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। आपके बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है। वजह उसकी चोटें नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि उसके ज़ख्म गहरे हैं। वक्त के साथ वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक और चीज़ की परेशानी है। क्या बात है? आप खुलकर बताएं हमें। देखें, मैं तो ये नहीं जानता कि वो किन हालात से गुज़र रहा था या एक्सीडेंट से पहले उसके ज़हन में क्या था, लेकिन इस वक्त उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से हमारा अंदाज़ा ये है कि उसे किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और उसका दिमाग किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अमूमन एक्सीडेंट के केसेस में मरीज़ ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके केस में वो खुद भी कोशिश नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़िंदगी की तरफ आना नहीं चाहता। आज जो हुआ इसके बाद हमें मज़ीद एहतियात करनी होगी। और एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आपका बेटा बार बार किसी का नाम ले रहा था, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? शायद उनके आने से उनकी हालत कुछ बेहतर हो जाए। दरअसल हमारे बेटे ने एक लड़की से शादी कर ली थी। हम में से कोई भी उस शादी के हक में नहीं था। कुछ ज़ाती मसाइल की बिना पर अब वो लड़की उसके साथ नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो फिर आप दुआ करें कि वो उस लड़की को भूल जाए, वरना उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। आपके बेटे की उस लड़की से बहुत अटैचमेंट थी। उसका दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा कि वो अब उसके साथ नहीं है। और जब आप कह रहे हैं कि उसका पता भी नहीं है, तो ये और भी ज़्यादा पेचीदा मसला है। हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी सेहतयाबी के लिए। आप लोग भी दुआ कीजिए, बाकी होगा वही जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी। रोमाना की जान पे बन आई थी जब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जीना ही नहीं चाहता। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। कितनी दुआएं कोशिशें की गई थी इसके लिए, मगर वो होश में नहीं आ रहा था। हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है और इस वक्त कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गया था। उसके ज़ख्म कुछ भर चुके थे, कुछ भर रहे थे। रुमाना उसके साथ रहने लगी थी। शहबाज अली सिकंदर काम को देख रहे थे। कभी वो पाकिस्तान में होते, कभी स्पेन और कभी कहीं और। कभी कभार वो यावर से बात भी कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। वो फिर से पहले वाला यावर बन चुका था। अब उसके अंदाज में मजीद बेहिसी और सख्ती आ गई थी। मुस्कुराता तो पहले भी कम था, बिल्कुल ही छोड़ दिया था। बात भी वो सिर्फ ज़रूरत के तहत करता था। सारा सारा वक्त तनहा बैठा रहता था। उसका फ्रैक्चर भी तकरीबन ठीक हो चुका था। उसे मिलने में भी कोई तकलीफ नहीं होती थी। उसे चलने में भी कोई तकलीफ नहीं होती थी, मगर अभी मज़ीद एहतियात की ज़रूरत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर टेरेस पे चला जाता था और वहाँ पर घुटनों में सर दिए सोचने लगता था। उसे कुछ वक्त तो लगना था उसे भुलाने में। अब वो उसका नाम नहीं लेता था, लेकिन सबने जैसे समझ लिया था कि यावर अब कभी ठीक नहीं हो सकेगा। वो लड़की उसे जो ज़ख्म लगा कर गई है, उसका मरहम भी वो खुद ही थी। 6 महीने गुजर चुके थे। रूटीन अपने आप नॉर्मल हो गई। सब लोग फिर से अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। रोमाना कुछ अर्सा मजीद उसके पास रुकना चाहती थी, लेकिन यावर ने ज़बरदस्ती भेज दिया था उसे। वो मुंह से तो नहीं कहता था, लेकिन उसकी खामोशी उन्हें बहुत चुभती थी। उन्हें लगता था जैसे यावर उसकी हालत की ज़िम्मेदार वही है। आखिरी बार वो मिस्टर खान से मिली थी वही जब वो यावर को छोड़कर गई थी। उनके बाद उसे दिल बर्दाश्त होकर उसने कहा था उसका दम घुट रहा है और बाहर जाना है। वो उसे कभी न जाने देता अगर उसे अपनी माँ की कही हुई बातों की वजह से उसका दिल दुखने का ख्याल ना होता। उसका हर चीज़ से दिल उठ गया था, हर किसी से एतबार उठ गया था। वो एक रोबोट बन गया था जो इंसानों जैसा नज़र आता था। उसने अपने आप को काम में ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था ताकि वो उसे याद ना आए। वो रोज़ाना ड्राइवर के साथ ऑफिस जाता था और रात गए वापस आता था। इतना काम करने के बाद भी वो सो नहीं पाता था। बिस्तर पे लेटे वो आंखें मूंदे मिस्टर खान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। मिस्टर खान, कहाँ हो तुम? उसका दिल हर रात ये सवाल दोहराता था और बदले में कोई जवाब नहीं आता था। सारी रात उसकी यूं ही करवटें बदलते गुजर जाती थी। वो उसे रूठी थी और उस शिद्दत से रूठी थी कि यावर के दिल को चैन ही नहीं आता था। इतना वक्त गुजरने के बाद उसने हर जगह अपने आदमी को फैलाया हुआ था। मिस्टर खान की तलाश उसने अब तक नहीं छोड़ी थी। जब तक वो उसे मिल नहीं जाती उसे सुकून कैसे हो सकता था।
ہر رات سونے سے پہلے اس نے کتنی بار اسے اپنے ساتھ تصور کیا تھا۔ وہ حقیقت میں اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دن رات ابھی ایسے گزرتے تھے جو ہر رات سونے سے پہلے وہ اسے یاد آئی تھی، اور ہر صبح جاگنے کے بعد وہ اسے یاد کرتا تھا۔ تم یہ کیا جدا ہو گئے، ہر طرف ہر جگہ ہو گئے۔ وہ اسے بھولتی ہی نہیں تھی، وہ چھوڑ کر گئی تھی تو اسے ساری دنیا ویران لگتی تھی۔ دنیا تو وہی تھی، لیکن اس کے دل کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی۔ وہ یاد آتی تھی، اس کی تکلیف بڑھنے لگتی تھی۔ اس تکلیف کا علاج بھی دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ میرال اس کے پاس اکثر آ جاتی تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ اکثر اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جاتی تھی، اس کا دل بہلاتی۔ مسترگان کا خیال بھی اس کے دل سے اس طرح چلا جائے تاکہ جیسے وہ ان کی زندگیوں سے گئی تھی۔ کبھی وہ اس کے ساتھ چلا جاتا تھا اور کبھی صاف منع کر دیتا تھا، اور پھر زیادہ اصرار بھی نہیں کرتی تھی۔ یاور کی آنکھوں میں ہر وقت ایک قرب کی سی کیفیت رہتی تھی، نقوش ہر جگہ ہر وقت تنے رہتے تھے۔ اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اب تو کئی دن اور کئی راتیں لگاتار کام کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس فرصت نہیں تھی کہ وہ کچھ سوچ سکے، لیکن مصرگان کی یادیں پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اسے کسی قسم کے نشے کی عادت نہیں تھی، لیکن مصرگان کی جدائی کا روگ اسے ایسا لگا تھا کہ اس نے سگریٹ شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کڑوی چیز کو پی کر اپنے آپ کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ وہ یاور علی سکندر تھا، وہ خودکشی نہیں کر سکتا تھا، وہ فتح تھا، دلوں کو فتح کرتا تھا، لیکن اس کا دل جس نے فتح کیا تھا وہ اس کا دل فتح کر کے بھی ہار چکا تھا۔ اپنی اس ہار کو سیلیبریٹ کرنے وہ روزانہ اپنے کمرے میں ساری ساری رات اس قدر سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا تھا کہ اس کا کمرہ دھوئیں سے بھر جاتا تھا۔ ایک روز میرال اسے ملنے آئی تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں کمرہ کھولتے ہی دھواں اور سگریٹ کی بو ایک دم چکرا دیا اسے۔ وہ 2 گھنٹے میں اچھی خاصی سگریٹ پی چکا تھا۔ اس کے سامنے 3 اسٹرے رکھی تھی اور ان پر ختم شدہ سگریٹوں کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ میرال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دھوئیں کے بادل ہٹاتی ہوئی کھانستی ہوئی اندر آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ یاور کو میرال کا اسے یوں اٹھانا اچھا نہیں لگا تھا۔ یاور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، اور تم سگریٹ کب سے پینے لگے ہو؟ جب سے میری زندگی مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ تم سب لوگوں نے یہی چاہا تھا نا، اب ہوش ہو جاؤ۔ وہ طنزیہ کہتے ہوئے پھر سے سگریٹ سلگانے لگا۔ میرال حیرت کی تصویر بنی کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں تو سگریٹ سے نفرت تھی نا، پھر یہ سب کیا ہے؟ میرال اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ جو بھی تھا وہ اس سے محبت کرتی تھی، مجھے جس سے محبت تھی وہ نہیں ملی، مجھے اب نفرت بھی چھیننا چاہتی ہو تم؟ میرال کو اس کی بات سن کر تکلیف ہوئی تھی۔ تم بھول جاؤ اسے، وہ اب واپس نہیں آئے گی۔ کیوں اس کے پیچھے خود کو اس طرح ضائع کر رہے ہو؟ اپنا نہیں تو میرا ہی سوچ رہو، محبت کرتی ہوں میں تم سے یاور۔ میرال نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر بولا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں اس وقت بالکل اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ میرال کچھ لمحے اسے یوں بیٹھی سگریٹ کے کاش لیتے دیکھتی رہی۔ آہستہ سے پھر اٹھی۔ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی تھا، اپنی منمانی کرنے والا، اسے روکنے سے وہ کبھی بھی نہیں رکتا، اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ وہ کیسے بھول جاتا مصر خان کو؟ یاور علی سکندر نے زندگی میں اتنی محبت کسی سے نہیں کی تھی۔ وہ اس سے عشق کر بیٹھا تھا، اور عشق تو لا علاج ہے۔ اس نے ایک اور سگریٹ سلگائی۔ ابھی تو رات شروع ہوئی تھی۔ میں تمہیں بھول بھی تو سکتا تھا، ہاں، مگر یہ نہیں ہوا مجھ سے۔ 1 سال گزر گیا، مصر خان کو اس سے دور ہوئے۔ اس سارے چکر میں وہ بہت ضروری کام بھول گیا تھا، جس وجہ کی بنیاد بنا کر مصر خان کو اس سے دور کیا گیا تھا۔ اب اس معاملے میں کو بھی حل ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے عادل وارثی کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس وقت شہر کی بہت ہی مشہور کافی شاپ میں بیٹھا انویسٹیگیٹر عادل وارثی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کافی کا مگ پڑا ہوا تھا، جس میں سے بلیک کافی بھاپ اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب سے وہ گئی تھی اس نے میٹھا بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عادل وارثی آ کر اس کے سامنے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ دراصل بات یہ ہے یاور صاحب، وہ لوگ انتہائی شاطر اور چلاک ہیں، فی الحال وہ اپنی کسی بھی چوری کا ثبوت نہیں چھوڑ رہے۔ میں کب سے ان کی ہی ٹیل میں ہوں۔ وہ چوری کرتے ہیں اور ثبوت غائب کر دیتے ہیں، وہ کسی اور کا نام استعمال کرتے ہیں اور اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا نام استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو یہ تو ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی سے منی امپلائمنٹ کرتے ہیں۔ تو کیا انہیں پکڑا نہیں جا سکتا؟ 1-2 ثبوت میرے ہاتھ لگے ہیں، لیکن عدالت میں وہ انتہائی کمزور گردانے جائیں گے۔ پھر انہیں معلوم بھی ہو جائے گا کہ آپ کو ان پر شک ہے، تو وہ مزید محتاط ہو جائیں گے۔ ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے اس کافی شاپ کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا ہم ثبوت فورج کر سکتے ہیں؟ یاور کی بات سن کر اس نے ایک دم اپنی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ آپ کا مطلب نقلی، جعلی ثبوت؟ اگر وہ اپنے اصلی ثبوت مٹا سکتے ہیں تو ہم جعلی نہیں بنا سکتے؟ جب کسی بے گناہ کو جعلی ثبوتوں کی بنیاد پر سزا ہو سکتی ہے تو گنہگار کو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، مجھے جلد از جلد انہیں اصلاحوں کے پیچھے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔
کوشش نہیں، پکا کام ہونا چاہیے۔ اوکے سر، آپ بے فکر ہیں۔ 2 سال ہونے کو آئے تھے لیکن دل کے زخم آج بھی اسی طرح تازے تھے جیسے کل کی بات ہو۔ وہ اس تکلیف کو سہ رہا تھا کیونکہ وہ ایک مرد تھا۔ اندر سے اس کی ٹوٹی شکستہ حالت کا گواہ وہ خود تھا۔ اس نے خود کو ایسے سنبھالا تھا کہ دیکھنے والے کو گمان بھی نہ گزرے کہ اس کے اندر کون سا طوفان چل رہا ہے۔ سب کو لگا وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے تھا۔ کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے کہ وہ اسے مل جائے یا اسے بھول جائے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک تدبیر نے بھی کام نہیں دکھایا۔ نہ وہ اسے ملی، نہ یہ بھول پایا۔ تھک ہار کر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ جب اندر کہیں آج بھی وہ اسی شدت سے یاد آتی تھی اسے، تو وہ کرب سے آنکھیں میچ کر اس درد کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا تھا۔ بس ایک بار وہ اسے مل جائے، پھر وہ اس کے سارے زخموں پہ مرہم رکھ دے گا۔ بتاؤ کس طرح مناؤں تمہیں، ہونٹ ہونٹوں پہ رکھوں یا پاؤں پر؟ اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی اور پھر اس کے سب سے مشکل دنوں کا آغاز ہوا۔ پہلے پہل تو اس نے کرائے کے پیسے الگ کر رکھے اور پھر جو کچھ بھی بچا تھا اس سے کھانے پینے کا پورا کر لیتی تھی۔ کپڑے بھی گھسے ہوئے پہنے کرتی تھی۔ 1 سال کے عرصے میں اس نے صرف 2 سوٹ لیے تھے اور 2 ایمان کے۔ ضرورت صرف کھانے پینے کی ہی نہیں ہوتی، موسم کے لحاظ سے کئی چیزوں کی ضرورت بھی پڑتی تھی، کپڑے، جوتے، آنا جانا وغیرہ۔ سپلائی کمپنی میں اس کے 5 ماہ کام کیا تھا اس نے۔ وہاں کا مینیجر اس پہ بری نظر رکھنے لگا تھا۔ پہلے پہل اس نے نظر انداز کی۔ ایک دن اس مینیجر نے صحیح لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر اسے یہاں کام کرنا ہے تو مینیجر کی بات ماننا ہوگی۔ اور جس طرح بھی اسے یاور نے اسے جس طرح بھی ٹارچر کیا تھا، مگر اس طریقے سے کبھی مسٹر خان کو ہراس نہیں کیا تھا، بلکہ حادث ڈوگر کی بھوکی نظروں سے بھی بچایا تھا۔ اس روز اسے بے اختیار وہ بے وفا شخص یاد آیا تھا جو کاغذوں میں اس کا شوہر بھی تھا۔ مسٹر خان نے بہت کوشش کی تھی کہ اسے کام نہ چھوڑنا پڑے، وہ ضرورت مند تھی اور بہت برے حالات میں تھی، مگر جب کوئی چارہ نہ بن پڑا تو مسٹر خان نے اس کی شکایت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مسٹر خان پہ جھوٹا الزام لگا کر اسے ورگلانے کی کوشش کرتی تھی۔ بلاخر اندازہ ہو گیا اسے کہ اس کا اب یہاں کام کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس نے وہ جاب چھوڑ دی اور دوسری نوکری جاری رکھی۔ پھر عرصہ گزرتا گیا، مگر اس نوکری میں بھی اس کے ساتھ اس کے کولیگ نے مارٹ سے پیسے چرا کر اس پر الزام لگا دیا۔ اسے وہ جاب بھی چھوڑنی پڑی۔ مشکلات اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب وہ 7 مہینوں سے ایک دوسرے مارٹ میں کام کر رہی تھی، تنخواہ تو تھوڑی تھی اور عام حالات میں گزارا بھی ہو جاتا، لیکن ایمان کو اچانک ایسا بخار چڑھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس کے علاج اور دوائیوں کے چکر میں کرائے کے پیسے بھی لگ گئے۔ اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا تھا اور اسی وجہ سے وہ 5 مہینے کا کرایہ بھی نہیں دے سکی تھی۔ مکان کی مالکن تیز عورت تھی، جب تک کرایہ ملتا رہا ٹھیک رہی، مگر جب کرائے میں دیر ہونے لگی وہ انہیں دھمکانے لگی۔ ان حالات میں وہ اس کمرے کو چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی؟ اس سے محفوظ اور سستی جگہ بھی انہیں پولیس شہر میں نہیں مل سکتی تھی۔ انہی دنوں میں ایک روز یاور سے ٹکرا گئی اور پھر اس نے انہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ موجودہ دن اس نے ہارن دیا تو گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا۔ وہ کشمکش میں تھے کیونکہ یاور کہہ کر گیا تھا کہ وہ 2 دن تک آئے گا۔ ایسا 2 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بتائے ہوئے وقت سے پہلے آ گیا ہو۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے سارا اسٹاف بدلا تھا، اس لیے سب نئے چہرے تھے۔ کچھ کہانی انہوں نے بھی سن رکھی تھی اس کے نکاح کی، لیکن وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ میرال اکثر یہاں آتی رہتی تھی اور انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ اب نہیں تو تب ان کا باس یاور علی سکندر میرال افندی سے شادی کر ہی لے گا، لیکن آج اس طرح 2 لڑکیوں کو اس کے ساتھ دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ یاور نے گاڑی روکی اور اپنی طرف سے نکل کر باہر آیا اور پھر مسٹر خان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ منہ پھیلائے ہاتھ بندھے اسی طرف بیٹھی رہی۔ ویلکم ہوم مائی لو، وہ مسکرا کر بولا۔ شرافت سے آ جاؤ ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور یقین کرو مجھے ایسا کرتے ہوئے بہت اچھا لگے گا۔ ایمان نے حیرت سے اپنے بہنوئی کو دیکھا جو اس کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ مسٹر خان کو شاید خیال آ گیا تھا اس کی دھمکی سن کر وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی خود بھی باہر نکل آئی۔ ایمان ان کے پیچھے چلنے لگی۔ یاور نے زبردستی مسٹر خان کا ہاتھ پکڑا۔ شیف سے کہو کھانا تیار کرے، اور کھانا زبردست ہونا چاہیے، آج اس گھر کی مالکن آئی ہے۔ وہ مسکرا کر ایک ملازم سے کہتا اندر داخل ہوا۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے خود سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ اس کے گھر کے ملازم اپنے تنے ہوئے چہرے پر باس کے چہرے پہ مسکان دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے۔ یہ وہ یاور لگ ہی نہیں رہا تھا جس کے وہ عادی تھے۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ ایمان نے پوچھا۔ پہلے میرا ہی تھا لیکن اب یہ تمہاری بہن کا گھر ہے، میں تو اس میں رہتا ہی ہوں۔ ایمان نے غور سے اسے دیکھا، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ مسٹر خان نے ہاتھ چھڑایا اور وہیں لاؤنج میں ٹک گئی۔ وہ اب تک غصہ تھی اس پہ۔ یاور نے اسے کندھے سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ ایک ملازمہ فوراً ٹرے لے کر آئی جس میں مختلف جوسز اور سادہ پانی رکھا ہوا تھا۔ یاور نے ایک گلاس اٹھا کر اس میں جوس بھرا اور مسٹر خان کو دیا، جو اس نے آنکھیں گھما کر منہ دوسری جانب پھیر کر نظر انداز کیا۔ یاور نے ضبط کر کے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ اب یہ تمہارا بھی گھر ہے، اپنی مرضی سے تم کچھ بھی کر سکتی ہو یہاں پہ۔ اس کمرے کو چھوڑ کر تم کوئی بھی کمرہ لے سکتی ہو، یہ میرا اور مسٹر خان کا بیڈ روم ہے۔ ایمان سے کہتے ہوئے اس نے کتنے پیار سے مسٹر
مسٹر خان کو دیکھا تھا۔ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی؟ تمہیں میں آپ خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، یقین نہیں ہے تو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اف، یہ آدمی کتنا غرور تھا، اسے اپنی ہر بات پر۔ مسٹر خان کو اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ آپ ہی آپ مان جائیں نا، دیکھیں تو کتنے پیار سے آپ سے بات کر رہے ہیں اور کتنے مشکل وقت میں فرشتے کی طرح ہماری مدد کی ہے انہوں نے۔ وہ رضیہ آنٹی ہمیں نکال ہی رہی تھی، اگر وہ یاور بھائی نہ آتے تو اس وقت ہم سڑک پہ بیٹھے ہوتے۔ اگر تمہیں میں اس فرشتے کی حقیقت بتا دوں تو تم ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکو گے۔ کتنی نفرت تھی اس کے انداز میں۔ تم کھانا کھا لو، پھر میں خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ایمان پریشان تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا، اس کی بہن نے اس آدمی سے نکاح بھی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کھانے کی خوشبو آئی اور ملازمہ نے کھانا لگانے کی اطلاع دی تو مسٹر خان کو بے اختیار اپنی معصوم بہن کا خیال آیا۔ وہ خود تو اس گھر کا کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن اپنی بہن کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایمان حیران پریشان سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا کچھ ایک ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سب کچھ اچھا تھا سوائے مسٹر خان کے موڈ کے۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی ان کے بیچ کیا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کے موڈ کو سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ یاور مسٹر خان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی تک لایا تھا۔ اس نے کھانے کو دیکھا تک نہیں۔ ایمان کو یاور نے کھانا کھانے کا کہا تو اس نے جھجکتے ہوئے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا نکال لیا اور پھر مسٹر خان کو دیکھا جو ابھی تک غصے میں بیٹھی تھی۔ یاور نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو اشارے سے کھانے کو کہا۔ کھانے کی خوشبو اتنی زبردست تھی، اوپر سے اتنے لمبے سفر کو اسے بھوک لگ پڑی تھی۔ اس نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ یاور کو مسٹر خان کے تیور چیخ چیخ کر یہی بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت خود سے نہیں کھائے گی۔ اس نے نوالا بنایا اور مسٹر خان کے لبوں تک لے کر گیا۔ اب تم خود کھانا کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ مسٹر خان کھانا کھا لو شرافت سے۔ اس نے اب اپنی ساری نرمی ایک طرف رکھ دی اور اسے گھورا۔ ایمان نے حیرت سے یاور کا یہ روپ دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہر چیز آپ کی مرضی سے ہوگی؟ میرا نہیں تو اپنی بہن کا ہی خیال کرو، اس کے سامنے ایسے کرو گی تو کیا سوچے گی وہ؟ میرا خیال ہے کہ اب وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ آپ اپنا اچھا برا سوچ سکتے ہیں، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ تم کھانا کھاؤ، مجھے پتا ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور ایمان کو کہتا ہوا مسٹر خان کو کھینچ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ ہمارا کھانا اندر بھیجوا دو، یاور نے ملازمہ سے کہا اور مسٹر خان کو بیڈ پہ بٹھا دیا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، تمہیں اچھی طرح پتا ہے تم مجھ سے جیت نہیں سکتی۔ چھوڑ دو اور کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا جب تک تمہارا غصہ نہیں اتر جاتا۔ ملازمہ ٹرے لے کر اندر آئی۔ یاور نے کھانا نکال کر پلیٹ میں ڈالا، مسٹر خان کے آگے رکھا۔ مسٹر خان میں وارننگ دے رہا ہوں، شرافت سے کھانا کھا لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس بار نظر انداز کرنے سے غصے میں وہ اس کے بار بار نظر انداز کرنے سے غصے میں آ گیا تھا، جس کے پیچھے اتنا خوار ہوا تھا اسے مزید خوار کروانے کے چکر میں تھی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، میں زہر کھا لوں گی لیکن یہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میں جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا اور اگر تم تب تک کھانا نہیں کھایا تو پھر تم سوچ نہیں سکتی تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اپنی بہن کو کھانا کھلا دینا، میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن نہیں کھا رہی، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ایمان آہستہ سے اٹھ کر اندر آئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا اور دروازہ کھلتے ہی خوبصورت سے ایئر فریشرز کی خوشبو آئی، لیکن اس کی توجہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی اس کی روتی ہوئی بہن پر پڑی۔ آپ بھی پلیز کھانا تو کھا لیں، کھانے سے کیا ناراضگی ہے؟ وہ غصے سے منہ پھیلا کر بیٹھی تھی مگر بھوک تو بہرحال اسے بھی لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی سی پیشگی کے بعد وہ مان گئی اور چند والے کھائے۔ یاور سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا، مسٹر خان کے رویے کو سوچ رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کی محبت جانے کہاں چلی گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا تھا عجیب سا گلٹ ہوتا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، وہ اسی میں خوش تھا کہ مسٹر خان سے مل گئی تھی۔ ایک طرف وہ مسٹر خان کے مل جانے کے لیے خوش تھا، اس کی خوشی بیان سے باہر تھی، لیکن دوسری طرف مسٹر خان کی آنکھوں میں نفرت اس کا دل توڑ رہی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ جو میٹنگ وقت کینسل کروا کے آیا تھا اس کے متعلق کال تھی۔ میٹنگ آگے کسی ڈیٹ پہ ایڈجسٹ کر دو، پرسنل ریزن کی وجہ سے 1-2 دن تک نہیں آ سکوں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ وہ گھر جانا چاہتا تھا لیکن مسٹر خان کا یاد کر کے وہ رک گیا۔ اس نے گھر فون کر کے ملازمت سے مسٹر خان کے کھانا کا پوچھا۔ مسٹر خان نے کھانا کھا لیا تھا، یہ سن کر اسے تسلی ہوئی۔ وہ جو بھی کر رہی تھی لیکن یاور تو اسے محبت کرتا تھا۔ کھانا کھا کر مسٹر خان کی توانائی بحال ہو چکی تھی تو نیند کا احساس ہونے لگا۔ رات بھی ہو رہی تھی۔ ایمان اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ یاور بھائی سے کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے بابا کو جاب سے نکالا تھا اور ان پر الزام لگایا تھا کہ بابا نے پیسوں کا غبن کیا ہے۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا لیکن میں تمہیں یہ سب بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابا کو کورٹ کا نوٹس ملا تھا جس کے بعد انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ مسٹر خان کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی اور اس بار ایمان بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس آدمی کی آنکھوں میں اس نے اپنی بہن کے لیے محبت دیکھی تھی وہ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ وہ مسٹر خان سے کیا کہتی لیکن یاور سے ضرور پوچھنا چاہتی تھی۔ کافی دیر سے گھر آیا تھا اور بیڈ روم میں آیا تو مسٹر خان نیم دراز تھی جبکہ ایمان اس کے پاس بیٹھی سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پیار اور بے بسی سے مسٹر خان کو دیکھا۔ وہ انہیں جگائے بغیر کمرے سے نکلا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ایمان جاگ گئی تھی اور مسٹر خان بھی کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ کافی دیر رونے اور پھر کچھ دیر سونے کے بعد وہ اب تھوڑی بہتر ہوئی۔ اب وقت آ چکا تھا ایمان کے سوالوں کے جواب یاور سے لیتی جو رات سے اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔
وہ دونوں منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ ملازمہ نے یاور کو اٹھنے کی اطلاع دی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا باہر آ گیا۔ ناشتہ لگاؤ۔ ناشتہ بعد میں پہلے مجھے آپ سے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔ وہ سمجھ گیا تھا مسٹر خان اس سے سب کچھ بتا چکی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ یہ باتیں گھر کے ملازموں کے سامنے نہیں کی جا سکتی تھیں۔ کیا آپ کے بابا کو پیسوں کی چوری کا الزام لگا کر نکالا تھا جاب سے؟ تمہارے بابا ہماری کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کے خلاف کچھ ثبوت ملے تھے، میں نے انہیں فائر کیا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے۔ میں نے اصل مجرموں کا سراغ بھی لگایا اور انہیں سزا بھی دلوائی۔ بالکل جھوٹ! مسٹر خان فوراً تڑپ کر بولی۔ اگر چاہو تو میں تمہیں ان کی حالت بھی دکھا سکتا ہوں۔ سب سے اندھیری جیل میں سڑ رہے ہیں وہ کمینے۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ تم خود سوچو، اگر میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ ثبوت تمہارے سامنے ہوں اور اتنے پکے کہ عدالت بھی نہ جھٹلا سکے۔ میں نے پھر بھی کوشش کی، کسی طرح ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے، اور میں نے کر دی ثابت۔ اصل مجرموں کو میں نے موت سے بھی بدتر سزا دیا۔ اس کے باوجود بھی تم مجھے ابھی تک غلط سمجھ رہی ہو۔ ایمان کی سوچیں منتشر ہو رہی تھی۔ اسے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے سب انکشاف دھچکے جیسے تھے۔ سنبھلنے میں وقت تو لگنا تھا، اور آنکھوں میں آنسو باری باری دونوں کو دیکھتی رہی۔ اور جو میرے ساتھ دھوکہ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا دھوکہ کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ مجھے تم سے سچ میں محبت ہے مسٹر خان، لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ساری دنیا سے لڑتا رہا صرف تمہاری خاطر، لیکن جس وقت مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ محبت کا نام مت لیجیے۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا اسے دھوکہ کہتی ہیں۔ آپ منگنی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی، آپ نے میرے بابا کو جاب سے نکالا، آپ نے یہ بات بھی چھپائی۔ جتنا آپ نے مجھے ٹارچر کیا میں وہ سب بھول سکتی ہوں۔ نہیں مسٹر یاور علی سکندر، میں نہیں بھولوں گی کبھی۔ اور آپ سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دھوکے سے بنائے گئے تعلق کو میں نہیں مانتی۔ وہ غصے سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ یاور اسے روک بھی نہ سکا، اور اس کا غصہ سمجھتا تھا، لیکن وہ خود بھی اسے تکلیف دینے پر ہی اندر ہی اندر اذیت میں تھا۔ ایمان اسی طرح چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تمہیں بھی میں اتنا قصوروار لگتا ہوں؟ وہ روتی آنکھوں سے اسے دیکھے گی اور کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دنوں تک وہ ان کے سامنے نہیں آیا۔ ایمان نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ملازمہ اس کا کھانا کمرے میں لے آتی تھی۔ مسٹر خان بھی اس کے پاس بیٹھ کر چند نوالے کھا لیتی تھی۔ آخر کتنا عرصہ بھوکی رہ سکتی تھی؟ وہ اب تک یاور پہ غصہ تھی۔ یاور کچھ دنوں تک اسے سنبھلنے کا وقت دیتا رہا، لیکن مسٹر خان یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اب اسے کہیں جانے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، اور یہ بات مسٹر خان جانتی تھی، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یاور نے اس کے دوران کچھ کاروباری معاملات نپٹا لیے تھے مسٹر خان کی وجہ سے، جو اس نے مصروفیات کا انبار لگا لیا تھا۔ اب اسے بھگتنا بھی تو تھا۔ اس سب کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس کی کمپنی کا ٹرن اور کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جتنا مسٹر خان کی وجہ سے اس نے نقصان کیا تھا، پچھلے 1 سال میں اس سے کہیں سے زیادہ اس نے پروفٹ بنا لیا تھا۔ شہباز علی سکندر کو جو سے شکایت تھی وہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنا کاروبار ڈبو رہا ہے، وہ بھی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے دل کی ویرانی اب بھی وہیں تھی۔ وہ کتنا اپنے دل پہ جبر کرتا، اتنی اذیت سہنے کے بعد بھی وہ اسے ملی تو اس طرح نفرت سے اسے دیکھتی تھی، اس کا دل مزید زخمی ہو جاتا تھا۔ مسٹر خان ایمان کے ساتھ گیسٹ روم میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ یاور کے بیڈ روم میں قدم نہیں رکھا۔ ویسے تو سارا گھر ہی یاور کا تھا، لیکن اس کا بیڈ روم نہ جانے کیوں مسٹر خان کو مزید اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسے ہر چیز سے یاور کی جھلک نظر آنے لگتی، اور بار بار یہ خیال اسے اور دکھی کر دیتا کہ نہ جانے کتنی بار وہ میراد کے ساتھ اس کمرے میں آیا ہوگا۔ پتہ نہیں کون کون سے حسین لمحوں کی یادیں ہوں گی دونوں کی۔ مسٹر خان اس کی منگنی سے انجان تھی، لیکن اس عورت نے کہا تھا کہ وہ میراد سے محبت کرتا ہے اور اگلے مہینے اس سے شادی بھی کرنے والا ہے۔ یوں ہی تو نہیں 5 سال سے وہ اس کے منگیتر رہی تھی۔ اب تک تو یاور نے اسے شادی بھی کر لی ہوگی۔ مسٹر خان کو غصے کے ساتھ جلن ہونے لگی۔ یاور جب گھر آیا تو ایمان گیسٹ روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو ایمان نے آواز دی، یاور بھائی! وہ رک گیا۔ کیا آپ آپی سے سچ میں محبت کرتے ہیں؟ اتنے دنوں سے جو وہ کمرے میں بند تھی، یاور کو لگا اس سے ناراض اور پتہ نہیں کیا سوچتی رہی تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو پھر میں نے آپ کو معاف کیا۔ واقعی؟ جی، کیونکہ اگر آپ آپی کو خوش رکھیں گے تو بابا بھی خوش ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا آپی آپ سے اتنی ناراض کیوں ہیں، لیکن میں نے بہت سوچا انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی کا احساس کر لے اور اسے سدھارنے کی کوشش کرے تو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ ایمان نے اس سے کہا تو یاور نے دل میں سکون کا سانس لیا۔ کم از کم ایک تو اسے سمجھی تھی۔ تھینک یو سو مچ، تمہیں نہیں پتا تم نے میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے۔ وہ کچھ رکا، پھر بولا، اب اپنی بہن سے کہو مجھے معاف کر دے اور ناراضگی ختم کر لے۔ وہ مجھے نہیں پتا وہ آپ سے اتنی کیوں ناراض ہے، ان کو آپ خود ہی منا لیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے تھوڑا جھجک رہی تھی۔ یاور نے اس بات میں ساری لیا، اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چلو کچھ تو اچھا ہوا 2 سالوں میں۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور امید تھی کہ وہ سامنے موجود ہوگی، لیکن وہ نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ وہ باہر نکلا، ملازمہ سے مسٹر خان کو پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایمان اور وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتی ہیں۔ اس نے ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ مسٹر خان کو بلانا تھا۔ اس نے ایمان سے کہا تو وہ ایک طرف کو ہوئی اور اندر بیٹھی وہ اسے نظر آ گئی۔
مسٹر خان باہر آؤ، تم سے بات کرنی ہے، اس نے کہہ دیا، لیکن وہ انسنی کر بیٹھی۔ آپ ہی یاور بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، ان سے کہہ دو مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس کی بہن کے سامنے یوں ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اندر آیا اور مسٹر خان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑیں۔ ہمارا کمرہ یہ ہے وہ نہیں، آج کے بعد تم اس کمرے میں رہو گی، اب میں تمہیں کسی اور کے کمرے میں نہ دیکھوں۔ وہ اس پہ غصہ کرنا چاہتا تھا، وہ اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آواز اپنے آپ ہی سخت ہو گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ حکم چلانے والے؟ میں ہوتا کون ہوں؟ کس زمانے میں محبت کی تھی تم نے مجھ سے، اور اب میں شوہر ہوں تمہارا؟ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب سے آئی ہو یہی رٹ لگا کے رکھا ہے، اگر بھول گئی ہوتی تو نکاح نامہ دکھا، اگر تم بھول گئی ہو تو نکاح نامہ دکھا دیتا ہوں، پھر یاد آ جائے گا۔ ہاں ظاہر ہے وہ بلینک میلنگ کے کاغذات آپ نے سنبھال کر ہی رکھے ہوں گے نا۔ کیا بلیک میلنگ؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں اب میری محبت نظر نہیں آئے گی، پتہ نہیں کس بات کو لے کر اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس بات کو مسٹر خان، 2 سال میں یہاں پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، اور تمہیں میری ہر چیز ہر بات دھوکا لگ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ افسوسناک حالت میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتی ہو تو پھر یہی صحیح، اب میں بالکل بھی اس بات کا لحاظ نہیں کروں گا کہ تمہیں کیسا لگے گا، میں اب وہی کروں گا جو میری مرضی ہوگی۔ آپ ہمیشہ سے اپنی ہی مرضی کرتے آئی ہیں، آپ نے مجھے جاب دی اپنی مرضی سے، آپ نے مجھے ٹارچر کیا اپنی مرضی سے، مجھ سے منگنی چھپائی اپنی مرضی سے، مجھ سے نکاح کیا وہ بھی اپنی مرضی سے، مجھے زبردستی یہاں لائے وہ بھی اپنی مرضی سے، پھر آپ نے مجھے یہاں قید کر لیا۔ میری مرضی کہاں پوچھی آپ نے؟ اس بات کا خیال تک نہیں کیا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اب بھی آپ زبردستی مجھے ایمان کو ساتھ لے آئیں۔ وہ رونے ہی والی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہر بار آنسو یاور کو بے چین کر دیتے تھے۔ وہ سمجھ کیوں نہیں جاتی تھی اس کے دل کی بات؟ میں تم سے پوچھ کر لاتا تو تم آ جاتی؟ نہیں، پہلے بھی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اب پھر سے تم یہی کرنا چاہتی ہو، لیکن ایک بات کان کو رس کر سن لو، اس بار اگر تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مسٹر خان۔ جتنی مرتبہ کہو گی میں تم سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اور یہ بات میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اور آج کے بعد تم مجھ سے اس طرح منہ نہیں پھیرو گی۔ آخر کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا مسٹر خان، تم سوچ بھی نہیں سکتی میری کیا حالت ہوئی تھی جب مجھے تمہارے جانے کا پتہ چلا، تم اندازہ نہیں لگا سکتی، پلیز اب مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ وہ اسی طرح بے جان سی ہو کر بازو لٹکائے کھڑی رہی، اس نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بات لے کر باہر آیا تو مسٹر خان فرش پر بیٹھی بیڈ کے ساتھ سر ٹکائے نیند میں تھی۔ اس نے کندھا ہلانا چاہا مگر اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے اسی طرح رہنے دیا۔ شاید اس کی ناراضگی کی برف کچھ پگھل رہی تھی، اس لیے اس کمرے سے نہیں گئی تھی۔ وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر کمرے سے نکلا اور اسٹڈی روم میں آ گیا۔ اس رات کے بعد وہ اسے گھر میں نظر نہیں آیا۔ وہ مسٹر خان کو سنبھلنے کا وقت دے رہا تھا، وہ ایک دم ہی اس پہ اپنے رشتے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ اس دن کے بعد یاور کے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ ایمان نے نیچے دائیں طرف والا گیسٹ روم سنبھال لیا تھا، کیونکہ یاور نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی بھی کمرہ لے سکتی ہے اس کے بیڈ روم کو چھوڑ کر۔ وہ اسی میں خوش تھی کہ اس کا بہنوئی اس کی بہن سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اتنے بڑے گھر میں رہنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں وہ ہر چیز سے مانوس بھی ہو گئی تھی۔ اس نے مسٹر خان سے بات کی، وہ آگے پڑھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن مسٹر خان فی الحال کسی چیز کی حامی نہیں بھر رہی تھی۔ ظاہر ہے ایمان پڑھے گی تو فیس لگے گی، اور اب وہ یاور کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔